لیتے ہیں شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد ہاشمی صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آور پروگرام. کل بہت کمال کا میچ دیکھا ہم نے, آؤٹ اسٹینڈنگ ٹاکرا. عوام کی بات کی جائے, کیا مورال تھا, کیا حوصلے بلند تھے پوری قوم کے, کیسے دیکھا آپ نے کل کا میچ؟ ٹی وی پہ دیکھا ہوگا بٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بہت ہی شاندار میچ تھا اور واقعی سب لوگ اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے کہ جیسے قذافی اسٹیڈیم پہ ہوں, ایسا زبردست ماحول تھا. اور پھر اس کے اوپر آن دا فیلڈ زبردست ایک فائنل ہوا. یہ نہ صرف پی ایس ایل میں کسی بھی فائنل میں سب سے زیادہ ٹارگٹ چیز ہوا ہے, بلکہ دنیا میں کسی بھی لیگ کا جو فائنل ہوتا ہے اور سب سے بڑا ٹارگٹ چیز کیا لاہور قلندر نے. اس سے پچھلے میچ میں بھی انہوں نے 191 رنز کا ٹارگٹ چیز کیا تھا کراچی کنگز کے خلاف. تو تعریف جتنی بھی کی جائے لاہور قلندرز کی کم ہے. انہوں نے اوور آل کمٹمنٹ شو کی, پھر ان کے پلیئروں نے کمٹمنٹ شو کی. سکندر رضا کی بات کی جائے تو ان کا تعلق ویسے تو پاکستان سے سیالکوٹ سے ہے, لیکن وہ زمبابوے میں رہتے ہیں اور وہیں اپنی ساری انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے. لیکن وہ ایک میچ کھیلنے پہلے آئے, زلمی کے خلاف میچ کھیلا, پھر انگلینڈ چلے گئے, وہاں ٹیسٹ میچ کھیلا, اور پھر منٹس بیفور دا ٹاس اور لاہور قلندر نے 2 ٹیم شیٹس تیار کی تھی. ایک 11 میں سکندر رضا کا نام تھا, اگر وہ آ گئے تو وہ کھیلیں گے, اور ایک 11 میں شاکب الحسن کا نام تھا, اگر سکندر رضا نہ پہنچ سکے تو شاکب الحسن کھیلیں گے. تو کمال ہے, وہ پہنچ بھی گئے, انہوں نے کھیلا بھی, اور چونکہ وہ پہنچے تھے تو قدرت نے انہیں ایک انعام بھی دیا کہ انہوں نے آتے ہی پہلی بال پہ چوکا, پھر چھکا, پھر اگلے اوور کی جو انہیں 2 بالیں ملی اس میں بھی انہوں نے چوکا چھکا لگا کر لاہور قلندر کو جتوایا. تو وہ مین آف دا مومنٹ تھے کل. آلدو کے کشال پریرا کو پلیئر آف دا میچ ملا اس لیے کہ انہوں نے زیادہ رنز بنائے تھے, لیکن سکندر رضا نے کمٹمنٹ شو کر دی, پاکستان کرکٹ سے اپنی کمٹمنٹ شو کر دی, لیگ کرکٹ سے اپنی کمٹمنٹ شو کر دی. وہ بہت ہی زبردست نفیس آدمی ہے, اگر ان سے بات کی جائے تو بڑا مزہ آتا ہے. بننا چاہتے تھے وہ فل آف انرجی. شاہد صاحب مطلب جس طرح ان کا پورا بتا رہے ہیں کتنے لمبی فلائٹ تھی, اس سے ایک دن پہلے ٹیسٹ میچ کھیلنا وہ بھی بڑا تھکا دیتا ہے. امیزنگ پروفیشنلزم ہم نے دیکھا, اور آخر تک جس طرح انہوں نے خوشی کا اظہار کیا, اور جب وہ آ کر بات کر رہے تھے ایرن سے تب بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ہی واز ویری مچ انرجیٹک. سو زبردست. اور کل کی ہائی لائٹ آئی تھنک یہی تھے, ہمیشہ سے انرجیٹک رہے, اور وہ ان سے آپ بات کرو تب بھی بہت زبردست بات کرتے ہیں. اور 2022 کے ورلڈ کپ میں آسٹریلیا میں تھا تو پاکستان زمبابوے سے ہارا تھا, اور وہ سکندر رضا ہی تھے جنہوں نے پاکستان کو ڈاؤن کیا تھا. پلیئر آف دی میچ تھے اس میچ کے ورلڈ کپ میں. بڑے انرجیٹک آدمی ہیں. بننا چاہتے تھے وہ وار پائلٹ, لیکن بن گئے وہ کرکٹر, اس لیے کہ وار پائلٹ کے جب وہ 3rd ایئر میں تھے کورس میں تو آئی ٹیسٹ جو تھا وہ فیل ہو گیا تھا ان کا, اور وہ پائلٹ نہیں بن سکے. لیکن کل انہوں نے جس طرح اڑان بھری ہے, اور تعریف ہے لاہور قلندر کی مینجمنٹ کی کہ جس طرح وہ ان کو لے کے آئے, ان کو بکنگ کروائی, ان کو ٹکٹ کسی طرح ملا اور وہ کسی طرح پہنچے, اور ان کو ایئرپورٹ سے بالکل تیز رفتاری کے انداز سے ان کو گراؤنڈ پہنچایا گیا. تو سکندر رضا واقعی کل کے مین آف دا مومنٹ تھے. اچھا شاہد صاحب, لاہور قلندر تو ایک بالکل ڈارک ہارس ٹیم تھی جسے ہم کہتے ہیں نا, کہ جس کے بارے میں کسی نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا. اور ہم لاہور قلندر کا تھوڑا ذرا ٹریک ریکارڈ بھی دیکھیں تو ماضی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھتی رہی ہے یہ ٹیم. اور ایک ٹائم تھا جب اتنی ٹرولنگ ہوتی تھی, میمز بنا کرتی تھیں. تو یہ جو پروگریس کی ہے لاہور قلندرز نے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب 3 انہوں نے ٹائٹل جیت لیے 3 بار. لاہور کو کہتے ہیں نا لاہور ہے, تو لاہور ہی ہے واقعی. 6 ٹورنامنٹ میں وہ پلے آف میں بھی نہیں پہنچے, 4 دفعہ وہ پلے آف میں پہنچے, 4 دفعہ فائنل تک گئے. 3 ٹائٹل اب وہ جیت چکے ہیں, 3 شاہین کی کپتانی میں جیتے ہیں وہ, اور 1 وہ فائنل ہارے تھے ملتان سلطان سے. تو آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیم ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ مینجمنٹ ہے. جس طرح وہ ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں, ساری فرنچائز ڈیولپمنٹ کا کام کرتی ہیں, لیکن لاہور قلندر کا ڈیولپمنٹ کا کام سب سے یونیک ہے اور سب سے بیسٹ ہے. اور شاہد صاحب ذرا ادھر آ جاتے ہیں. کوئٹہ بھی ایک ایسی پوزیشن میں تھا کل کہ وہ میچ جیت سکتے تھے. یہ جو پریرا اور سکندر کی جو ایک اننگ رہی, زبردست اننگ رہی, اس نے میچ کا پاسا پلٹ دیا. سو کہاں پہ بالرز ناکام ہوئے, کیونکہ اس کوئٹہ میں تو محمد عامر بھی تھے اور دیگر بالرز بھی تھے. کیا آپ کو لگا کہ کیا کیا غلطیاں کوئٹہ نے کی کل؟ دیکھیں آخری 5 اوور میں 71 رن چاہیے تھے لاہور قلندر کو, اور ایسا لگ رہا تھا بہت سلو کھیل رہے تھے شروع میں کشال پریرا اور بھانو پاکسا نے
روزانہ بال بھی رن نہیں بنایا اور اتنی سلو بیٹنگ کی کہ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ کوئٹہ حاوی ہو جائے گا. لیکن کوئٹہ کے ایک بڑے انٹیگرل پارٹ اس کیمپین میں رہے محمد وسیم جونیئر. کل وہ نہیں تھے, وہ انجرڈ تھے, ان کا بڑا نقصان ہوا اس لیے کہ بڑی اچھی یارکرز مار کر انہوں نے وکٹیں حاصل کی تھی اس ٹورنامنٹ میں. اور ایک وقت پر جب وہ آتے تھے تو وہ پانسا پلٹ دیتے تھے میچ کا, ان کی کمی محسوس ہوئی. پھر ان کے جو دوسرے اسپنر تھے عثمان طارق, کل وہ اس طرح کی بالنگ نہیں کر سکے جس طرح وہ کر رہے تھے اور ان کو ریورس سویپ مارے کشال پریرا نے. پھر دوسرے بیٹسمینوں نے بھی انہیں بڑا اچھا کھیلا. محمد نعیم کی تعریف کی جائے, 6 چھکے انہوں نے لگائے 46 رنز میں, بڑی زبردست انہوں نے بیٹنگ کی اور ٹاپ آف دی آرڈر آ کر انہوں نے بڑا برسک سٹارٹ دیا تھا جو لاہور قلندر کو چاہیے تھا. اور آخری 3 اوور میں جس طرح رن بنے, 18 رن 18ویں اوور میں, 19ویں اوور میں عامر جیسے بالر کے پھر 18 رن بنے اور آخری اوور میں جب 13 رن چاہیے تھے تو وہ بھی بن گئے. تو لاہور قلندرز نے پانسا پلٹ دیا آخری 3-4 اوور. شاہد صاحب, اب ظاہر ٹورنامنٹ ہو گیا. اب پاکستان میں اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی کرکٹ کو لے کے وہ یہ ہو رہی تھی کہ بھائی ہمارے پاس یہی پلیئرز ہیں, وہ پلیئرز جو ظاہر ہے بڑے بڑے نام ہیں ہمارے پاس کوئی بیک اینڈ پہ نہیں ہے, کوئی سپورٹ ایسی نہیں ہے, کس کو لے کر آئیں ان کی جگہ. لیکن پی ایس ایل سے بہت سارے نام بھی سامنے آئے ہیں. تو آپ کے خیال میں بہترین پلیئرز کون کون سے ہیں, کون کون سے ایسے پلیئرز ہیں جنہیں آگے موقع ملنا چاہیے؟ دیکھیں, ہمیشہ سے پاکستان میں ٹیلنٹ ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں جو ٹیلنٹ کی ڈیولپمنٹ ہے, ٹیلنٹ کی گرومنگ ہے, وہ ہمیشہ سے غلط رہی ہے, فالٹی رہی ہے. اس میں بہت سارا کام کرنا ہے. اب بھی جو پاکستان سپر لیگ سے پلیئر آئے جیسے حسن نواز, میچورٹی دکھائی ہے حسن نواز نے اس پورے ٹورنامنٹ میں, اسی لیے وہ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ ہے. ان کو بھی ابھی ڈیولپمنٹ کی ضروری ہے. وہ پاکستان ٹیم کے لیے بنگلہ دیش کے خلاف سیریز بھی کھیلیں گے. بڑے اچھے پلیئر ہیں, بڑا کمٹمنٹ انہوں نے شو کیا, بڑا وزڈم شو کیا کہ کس طرح گیم کو ڈیپ لیا جاتا ہے. محمد نعیم بہت ہی اچھے پلیئر ہیں, ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. علی رضا ایک فاسٹ بالر جو نظر آیا, وہ ان کو ڈیولپ کرنے کی بہت ضرورت ہے. 3-4 پلیئر ایسے بیچارے رہ گئے جو کھیل ہی نہیں سکے. مہران ممتاز لیفٹ آرم اسپنر ہے, بڑی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں. مومن قمر ایک لیفٹ آرم اسپنر ہے, وہ بھی بالکل ایک بھی میچ نہیں کھیل سکے. فیصل اکرم ایک بہت اچھے لیفٹ آرم اسپنر ہے. پھر فاسٹ بالنگ میں اگر آپ دیکھیں تو محمد اعظم ایک فاسٹ بالر ہے لاہور قلندر کے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ اس ٹورنامنٹ سے جتنے بھی ینگ پلیئر سامنے آئے ان کی ایک ٹیم بنائے اور ان کو مختلف ملکوں کا دورہ کریں. ٹیم بنا دیں صرف T20 کرکٹ کی, تاکہ ہمارے پلیئر ڈیولپ ہو سکے. ویسے شاہد بھائی, محمد نعیم کو اب لاہور قلندر کی جانب سے کیسی دریافت دیکھتے ہیں آپ؟ بہت ہی اچھی دریافت ہے, بہت ہی اچھا پلیئر ہے. تھوڑا سا اس کو ٹیکنیک اپنی بہتر کرنی پڑے گی کہ اسپنرز کو کھڑے کھڑے نہیں مارا جاتا, اسپنرز کو اپنے پیر یوز کر کے مارا جاتا ہے. وہ 1-2 چیزیں ہیں جو محمد نعیم ظاہر ہے آگے سیکھیں گے, اچھے کوچز کے پاس جائیں گے. لیکن بڑی زبردست دریافت ہے. ساتھ ہی ساتھ جس طرح انہوں نے اور پلیئرز کو ڈیولپ کیا ہے, بہت سارے فاسٹ بالرز. حارث رؤف اتنے عرصے سے کرکٹ کھیل رہے ہیں, حارث رؤف لاہور قلندر کی ڈیولپمنٹ پروگرام کا حصہ ہے. ابھی سلمان مرزا نے اس ٹورنامنٹ میں بہت ہی اچھی بالنگ کی, 4 میچوں میں آئے اور کمال کی انہوں نے بالنگ کی. گو کہ وہ تھوڑا سا ہائر سائڈ پہ ہیں ایج کے, لیکن T20 کرکٹ صرف 4 اوور کی کرکٹ ہے. آپ نے 4 اوور کرانے, فیلڈنگ کرنی ہے 20 اوور. وہ بھی ایک بڑی اچھی دریافت ہے, بڑا اچھا ان کو ڈیولپ کیا ہے. تو ہمیں پاکستان صاحبزادہ فرحان ایز ویل. صاحبزادہ فرحان تو پچھلے 8 سال سے پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کا ستارہ ہے. ریڈ بال ہو, وائٹ بال ہو, زبردست بیٹنگ کرتے ہیں وہ. اب انہیں پاکستان کی طرف سے موقع ملے تو اللہ کرے ان کے ٹیلنٹ کو وکٹ کیپنگ کروا کے ضائع نہ کیا جائے, کہ ان کو وکٹ کیپنگ کا بھی برڈن اس کے اوپر ڈال دیں. 449 رنز بنانا ایک ٹورنامنٹ میں. اس سال ان کی 4 سینچریاں ہو گئی ہیں T20 کرکٹ میں. اس سال ان کے سب سے زیادہ رنز ہیں T20 کی پوری دنیا میں. تو بہت ہی کمال کا پلیئر ہے. میرے حساب سے اگر اسے وائٹ بال میں چانس مل جائے تو کبھی نہ کبھی ریڈ بال میں بھی چانس مل جائے. ڈن. بہت شکریہ شاہد بھائی, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور جی, اب PSL تو ہو گیا ہے اختتام پذیر, ختم ہو گیا. کیا شاندار فنالے تھا. کتنا مجھے تو ابھی سے لگ رہا ہے مس کریں گے ہم PSL. وہ ایک مجھے ایک پوری نیشنل ایک ہائپ بنی ہوئی تھی نا, یس فیسٹیوٹی بنی ہوئی تھی. بٹ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. پاکستان بنگلہ دیش سیریز کا آغاز بھی بہت جلد ہونے والا